السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج چوتھے پارے میں 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 189 تک، 181 سے 189 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ انہوں نے جو کہا یقیناً ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا اسے بھی، اور قیامت کے روز ہم ان سے کہیں گے کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ انہی کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم ان پر ایمان نہ لائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ معجزے بھی جو تم کہتے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو واضح دلیلیں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آخر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بلا شبہ قیامت کے دن تم کو اپنے اجر پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مومنو، تمہارے مال و جان میں تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے، اور تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم اسے لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لی، پس بہت بری قیمت ہے جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آسان درس قرآن میں چوتھے پارے میں 10واں رکوع سنا۔ 9 آیتیں تھی، آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 189 تک۔ آیت نمبر 181 میں ہے یہودیوں کی گستاخی کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، پھر اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا، پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے جبریل امین کو نہیں چھوڑا، اپنا دشمن کہا۔ اللہ کی شان میں بھی ان لوگوں نے گستاخی کی، کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم لوگ تو مالدار ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک آیت اتری سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ اس کے بعد یہودیوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، دیکھو اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ مال چاہتے ہیں، اللہ قرضہ چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ یہ سب آیتیں صدقہ و خیرات کے لیے، ابھارنے کے لیے۔ بھئی سب مال تو اللہ ہی کا ہے، کون ہے جس کا مال ہو سکے؟ جی نہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 184 کے اندر، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے،
لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور اصلی کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، جو جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، اور دنیاوی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں، جانوں میں، اور اہل کتاب سے، مشرکوں سے تکلیف والی باتیں سنو گے۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر اہل کتاب کی طرف سے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، جوس ہو، کرسچن ہو، کیسی کیسی باتیں سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سن رہے ہیں، اسلام کے خلاف سن رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو مشرک ہے، اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ کچھ ایسے ہیں جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، کئی بھگوان کو مان رہے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں کی حالت دیکھ لیجئے کس طرح مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اسلام کے خلاف کچھ باتیں کہتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا تو ہوگا، لیکن کیا کرنے کا؟ نمبر 1 صبر کرو، نمبر 2 تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ یہی سب سے بہترین علاج ہے۔ صبر کب تک کرنا ہے؟ جب تک ہم اور آپ قبر میں نہ چلے جائیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 188 میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورا کریڈٹ کام کر لے جائیں اور کام نہ بھی کریں، یعنی بغیر کام کیے ہوئے وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یعنی جو کام نہیں کیا اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا، انہوں نے کروایا۔ تو ایسے لوگ اپنے سماج میں موجود ہیں، اس لیے کام کیجئے، کام کرنے کے بعد کریڈٹ لیجئے، دوسرے کے کام کا کریڈٹ اپنے اوپر مت لے لیجئے کہ جی فلانے نے کروایا، ایسا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔